تین چیزیں جا رہی ہیں، نہ مال قبر میں اترتا ہے، نہ اہل و عیال قبر میں اترتے ہیں، بلکہ یہ زبان حال سے آواز لگاتے ہیں اگر یہ جنت بن گئی تو پھر شکر کیجئے، اور اگر یہ جہنم کا گڑھا ہے تو اپنے آپ پہ ملامت کیجئے، اپنی زندگی پہ ملامت کیجئے۔ یہ سفر تو بالآخر اینڈ ہونا ہے۔ انتہائی خوبصورت شکل میں نیک آدمی کے اعمال آئیں گے، یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جواب میں کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ یہ انسان جو ہی قبر میں دفن ہوگا، ڈراؤنی شکل کے اندر اس کے پاس نوجوان آئیں گے، پوچھے گا من انت، تیری شکل اتنی خطرناک ہے، تو ہے کون؟ اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دیجئے۔ وہ پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو غیر کے مال کا محافظ بننا پسند کرتا ہے اپنے مال کی بجائے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی بھی نہیں، ہم میں تو ہر بندہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے۔ کہا اپنا مال وہی ہے جو تم نے اگلے جہان اللہ کے پاس پہنچ کر بھیج کر اپنے لیے اکٹھا کر لیا۔ اب جو باقی ہے، جو ہی موت کا وقت آئے گا، جو ہی یہ روح اور جسم کے رشتے ٹوٹیں گے، وہ مال تقسیم ہو جائے گا، وہ تمہارا نہیں رہے گا، وہ تمہارے غیر کا بن جائے گا۔ تین چیزیں جا رہی ہیں، نہ مال قبر میں اترتا ہے، نہ اہل و عیال قبر میں اترتے ہیں، بلکہ یہ زبان حال سے آواز لگاتے ہیں قبر کے اندر پہنچنے کے بعد کہ چھوڑ گئے تجھے، واپس چلے گئے، اور اگر یہ سارے تیرے ساتھ باقی بھی رہتے تجھے کوئی فائدہ نہ دیتے۔ اگر یہ جنت بن گئی تو پھر شکر کیجئے، اور اگر یہ جہنم کا گڑھا ہے تو اپنے آپ پہ ملامت کیجئے، اپنی زندگی پہ ملامت کیجئے۔ یہ سفر تو بالآخر اینڈ ہونا ہے، اس سفر کا تو بالآخر اختتام ہونا ہے۔ لاش چل رہی ہے، مال بھی ساتھ ہے، اہل و عیال بھی ساتھ ہیں، یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ وہ یبقا واحد، ایک چیز آپ کی اور میرے ساتھ جانے والی ہے، وہ آپ کی اور میرے اعمال ہیں۔ انتہائی خوبصورت شکل میں نیک آدمی کے اعمال آئیں گے، یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جواب میں کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ فجر کی اذان ہوتی تو اپنے گرم نرم بستر کو چھوڑ دیتا، تو کتنا ہی اہم کام کر رہا ہوتا، حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی اپنے اس کام کو بند کر دیتا۔ یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی انڈیا پاکستان کا فائنل میچ لگا ہوا ہے تو نماز اذان تو ہو گئی لیکن نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ میچ دیکھ لیں، پہلے یہ ڈرامہ دیکھ لیں، پہلے یہ لوڈو گیم چل رہی ہے اس کا اینڈ کر لیں، پہلے فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ادھر نماز کھڑی ہونے لگی ہوگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جی مجھے بڑا ضروری کام ہے، میں نے فلاں بندے کو ٹائم دیا ہوا، میں نے وہاں پہنچنا ہے، میرا اس سے موعد ہے۔ اللہ کے بندے، کیا نماز سے زیادہ ضروری بھی کوئی کام ہے؟ ہمیں سارے کام یاد آتے ہی تب ہیں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ۔ نیک بندے کے نیک اعمال خوبصورت شکل میں پہنچیں گے، یہ پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری وہ نیکی ہوں جو دنیا میں کر کے آیا۔ پریشان نہ ہو، اس قبر کے اندر تجھے کوئی تنہائی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں تیرا دل بہلانے والا، تیرا دوست، تیرے اعمال تیرے ساتھ ہوں۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا افریشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ، اس کے نیچے جنت کے لبادے بچھا دو، اس کو جنت کے لبادے پہنا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ کیوں؟ ان قد صدق عبدی، یہ بندہ سچا، عقیدہ سچا، عمل سچا، کردار میں سچا، یہ اللہ کا بڑا پیارا، اللہ کا بڑا پیار کرنے والا، اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس کے نیچے جنت کے بسترے، اس کے اوپر جنت کے لبادے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی۔ اور اگر زندگی اس کے الٹ ہے، ٹائم پیس کمرے میں ہے لیکن الارم کتنے بجے کا لگاتے ہیں؟ صبح 7 بجے کا۔ کیوں؟ 7:30 ڈیوٹی پر پہنچنا ہے تو 7 بجے اٹھ کے ناشتہ کریں گے، اور دل کیا تو 2 رکھتے ٹھونگے مار لیں گے اور جا کر ڈیوٹی پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ ڈیوٹی اہم ہے۔ نعمتیں تو ہیں، تو پھر یاد کر لیجئے یہ زندگی مسلمان کی زندگی نہیں۔ تو یہ انسان جو ہی قبر میں دفن ہوگا، ڈراؤنی شکل کے اندر اس کے پاس نوجوان آئیں گے، پوچھے گا من انت، تیری شکل اتنی خطرناک ہے، تو ہے کون؟ وہ جواب میں کہے گا میں تیرے وہ گناہ ہوں جو تو دنیا میں کر کے آیا، میں تیرے وہ گناہ ہوں جو دنیا میں کر کے آیا۔
آواز دینے والا آواز دے گا ان قد کذب عبدی، یہ بندہ گندا، اس کی سوچ گندی، اس کا کردار گندا، افرشوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو، البسوہ من النار، اس کے اوپر جہنم کی آگ چڑھا دو اور اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ ان قد کذب عبدی، یہ بندہ گندا، عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، کردار میں، ہر لحاظ سے گندا، اللہ کا اس سے کوئی محبت اور کوئی رشتہ، کوئی دوستی اور کوئی تعلق نہیں، اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دیجیے۔ حضرت کعب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد کے دربار میں پہنچتے ہیں اور حضرت عمر کو دیکھ کے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں عمر تجھے کیا ہوا؟ تو عرب کا سب سے حسین سردار نوجوان تھا، پیارے نرم کپڑے پہننے والا، نرم جگہ پر بیٹھنے والا، اگر میں تجھے دربار کے اندر بیٹھا ہوا نہ دیکھتا تو تیرا یہ ڈھانچہ، کمزور جسم، پرانے سے کپڑے، یہ دیکھ کر میں شاید تجھے پہچان نہ سکتا۔ عمر تجھے کیا ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اگر تو میرے مرنے کے اور دفن ہونے کے 3 دن بعد مجھے دیکھے تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ جب یہ آنکھیں بے نور ہو کے گر چکی ہوں گی، جب اس جسم کے گوشت کو جانور اور کیڑے کھا چکے ہوں گے، جب میری قبر، اس دنیا سے میرا تعلق ٹوٹ کے میں ہمیشہ کے لیے اس میں قبر میں قیامت تک کے لیے اس میں دفن ہو چکا ہوں گا، اگر اس حالت میں میری لاش کو دیکھے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ عمر کی یہ بات سن کر ان کی ساری مجلس والے رونے لگے، عمر بن عبدالعزیز بھی روئے، ان کی مجلس کے لوگ بھی روئے۔ یہ تو ان کی حالت ہے جو اللہ کے پیارے ہیں، یہ ان کے دلوں کا خوف اور ڈر ہے۔ ذرا سوچئے کبھی میرے اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ خوف اور ڈر آیا؟ وہ تو اپنی دنیا کو یاد کر کے روئے جنہوں نے اس دین کی تجدید کی، اس دین کے اندر جو باتیں اغیار نے شامل کی اس کو پاک اور صاف کر کے پھر اس معاشرے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلایا۔ وہ اللہ کے اتنے پیارے بزرگ، اللہ کے اتنے قریبی ولی، ان کے خوف کا یہ عالم کہ وہ اپنی مجلس میں رو پڑے۔ میں اور آپ بھی کبھی اپنی زندگی پہ روئے؟ کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو گرے؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ اگر جو کچھ مالک نے مجھے دکھایا ہے قبر کے حوالے سے تم دیکھ لو، تمہارے چہرے سے ہنسیاں غائب ہو جائیں، تمہارے بستر اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ہنسنا ہو تو تھوڑا ہنسو، رونے کا وقت آئے تو زیادہ رو۔ ذرا سوچئے اس آیت کو اپنے پر فٹ کر کے، ہنسی کے وقت ہمارے کہہ کے کنٹرول نہیں ہوتے، اور کبھی ہمیں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا بھی آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو اللہ حرام کر دیتا ہے جو آنکھ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے تو اس سے اس کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں۔ جزاء بما كانوا يكسبون، یہ بدلہ کس چیز کا ملنے والا ہے؟ قبر کے اندر بدلہ مجھے اور آپ کو کس چیز کا ملنے والا ہے؟ بما كانوا يكسبون، جو میں اور آپ اس دنیا کے اندر کر کے جائیں گے اسی کا بدلہ ہمیں اس قبر کے اندر ملے گا۔ یہ قبر کتنی خطرناک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ عظیم شخص جس کی وفات پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش کانپ اٹھا، جس کی وفات پر اللہ کا عرش کانپ اٹھا، جس کا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے یہ ساتھی تو بڑے بھاری بھرکم تھے، بڑے بہادر کمانڈر جوان تھے، لیکن ان کی لاش تو بہت ہلکی ہے، ہم نے اس کو کندھا دیا ہوا۔ فرمایا نہیں میرے ساتھیوں، تم نے اس کو نیچے سے اٹھایا ہوا، اللہ کے فرشتوں نے اس کو اوپر سے اٹھایا ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وارضا
کتنی بڑی ان کی شان، ان کی وفات پہ عرش کانپتا ہے، ان کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے وہ اترتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں اترے، لیکن جو ہی ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے قبر اتنا بھینچتی ہے، قبر اتنا دباتی ہے، قبر ان کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیحات پڑھتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے پہلے تو آپ نے یہ عمل نہیں کیا، آج یہ عمل کیوں کیا؟ کہا تمہارے بھائی پر قبر اتنی تنگ ہو گئی، میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ نے اس قبر کو تمہارے بھائی پر فراخ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر بھینچتی ہے، قبر بھینچتی ہے، اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو سعد بچتا۔ اس قبر کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اپنے کمروں کے اندر قالین بچھانے والوں، اپنوں کمروں کے اندر اے سی لگانے والوں، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، حلال ہے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، لیکن یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور یہ قبر ایک لمبا ٹھکانہ ہے۔ منزل تو ہماری اللہ کی جنت ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے، لیکن یہ قبر کی منزل، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ یہ صحابی اتنی عظمت والے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سن لی، آپ نے فرمایا اگر اس قبر کے بھینچنے سے کوئی بچتا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ وارضاہ بچتے۔